اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرکز نگاہ انسان کا مال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرکز نگاہ انسان کا چہرہ نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى وجوہکم واموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آپ کے چہروں کو دیکھتے ہیں نہ آپ کے مالوں کو دیکھتے ہیں، ولکن اللہ ينظر الى اعمالکم وقلوبکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو نظریں انسان کے دل کے اوپر ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظریں انسان کے عمل کے اوپر ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ خالصتاً اس بنا پر کرنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ بے شک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب اس میں فساد برپا ہو جاتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ فسادی ہو جاتا ہے۔ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اس دن نہ جو ہے وہ مال کام آنا ہے نہ بیٹے کام آنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آیا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیے، حضرت ابو بکر حضرت عمر سے بھی افضل ہیں، حضرت ابو بکر حضرت عثمان سے بھی افضل ہیں، حضرت ابو بکر حضرت علی سے بھی افضل ہیں، اور یہ تینوں خلیفہ شہید ہوئے ہیں، ان کو شہادت کا مرتبہ ملا ہے۔ حضرت ابو بکر جو ہے وہ بستر پر فوت ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر کے بظاہراً اعمال دیکھے جائیں جو محدثین اور مفسرین کہتے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ محنت نہیں تھی، لیکن جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کو دیا تھا وہ نہ عمر کو دیا تھا، وہ نہ عثمان کو دیا تھا، وہ نہ حضرت علی کو دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو جو ہے وہ صدیق کے درجے کے اوپر فائز کیا ہے۔ صدیق کا دل اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی پس و پیش نہیں ہوتی، کوئی رد و قدا نہیں ہوتی، کوئی مزاحمت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا رسول پیش کرتا ہے اسے من وعن قبول کر لیتا۔ تو یہ دل کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ صدیق کہلائے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ مرتبہ ہے۔